السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جرنی ٹو جنہ RJR چینل۔ الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا یہ مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ چل رہا ہے، جس کے تعلق سے بہت سے مسائل جاننے ہم عوام اہل سنت کے لیے ضروری ہیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں قربانی کے تعلق سے چند مسائل لے کر کے۔ قربانی کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک خاص دن میں خاص طریقے کے جانور کو ذبح کرنا، یہی قربانی ہے۔ قربانی کا مفہوم آپ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، یعنی کس پر ضروری ہے، کس شخص کے اوپر شریعت کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس آج کے زمانے میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے، اس بچے ہوئے مال کی قیمت اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو یوں اور آسان کر کے سمجھا جائے کہ آج کے زمانے میں وہ شخص جس کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال یا اتنی دولت بچتی ہے جو آج کے زمانے میں 42 سے 45 ہزار روپے یا اس سے اوپر ہے، اور قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد قرض وغیرہ کو اس میں سے وضع اور مائنس کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا روپیہ یا اتنی دولت بچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عام طور سے مردوں پر قرضہ ہوتا ہے، لیکن ماں بہنوں پر قرضہ زیادہ نہیں ہوتا یا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ زیورات وہ ہر سال استعمال کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان زیورات کی قیمت آج کی تاریخ کے حساب سے 45 ہزار روپے یا اس سے اوپر پہنچتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر پر قربانی واجب نہ ہو لیکن عورت پر ہو، جیسا کہ میں نے مسئلہ بتایا۔ شرط یہی ہے کہ قرض کی رقم کو اس میں سے الگ کیا جائے۔ دوسری چیز، ماں بہنوں کے پاس جو زیورات ہیں اگر سونا اور چاندی دونوں طرح کے ہیں تب تو ان کی قیمت 45 ہزار روپے پہنچنا ضروری ہے۔ مثلا کسی عورت کے پاس ایک ہی تولہ سونا ہے اور تھوڑی بہت چاندی ہے، ظاہر ہے اس کی قیمت 50 ہزار روپے تک پہنچ جائے گی۔ ہاں، لیکن وہ خاتون جس کے پاس صرف سونا ہے اور چاندی بالکل بھی نہیں ہے تو اب اس صورت میں انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر روپیہ پیسہ بھی بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہی ہے، تو اب اس کی قیمت اس سے بڑھ جائے گی، یعنی 45 ہزار روپیہ نہیں بلکہ اب 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ مسائل باریک ہیں، بار بار سننے اور سمجھنے ہی سے یاد ہوتے ہیں، اور جن مسائل میں شک شبہ ہو ان مسائل کو پوچھ لیا جانا چاہیے۔ اب موٹے طور پر چند مثالوں سے میں اور سمجھاؤں کہ اگر میرے پاس
دو مکان ہیں، ان میں سے ایک میں رہتا ہوں اور دوسرا مکان میرا خالی ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو وہ دوسرا مکان میری ضرورت سے باہر ہے۔ اب اگر اس مکان کی قیمت 45,000 روپیہ یا اس سے اوپر ہے تو مجھ پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر میرے اوپر اس گھر کی قیمت کے برابر قرض بھی ہے تب تو پھر مجھ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، مجھے اور دوسری چیزوں میں غور کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں گھر اور مکان کو جوڑا نہیں جاتا ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں جوڑا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، ایک گاڑی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور دوسری یوں ہی کھڑی ہے تو اس کی بھی قیمت جوڑی جاتی ہے۔ ان مسئلوں سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ ہاں، اگر دوسری گاڑی بھی اس کے برابر استعمال میں آتی ہے تب تو اس کی ضرورت سے باہر نہیں ہے، یعنی قربانی کے سلسلے میں اس کو جوڑا نہیں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے، جن کے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ہم تک اپنے سوالات کو پہنچا سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔